الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. معزز حاضرین، تقریباً اس سے پہلے فجر اور عشاء کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ اور زیادتی کیسے ہوتی ہے. آج کا یہ درس ہے ایمان میں کمی کیسے ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے. بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہمارے بی پی کو چیک کیا جاتا ہے. اگر اس میں کم ہو، ڈاکٹر کو پریشانی ہوتی ہے، فوراً دواؤں کا سہارا لیتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہی مثال ہے. ہمارا ایمان اگر کمزور ہوتا ہے تو کمزوری کے اسباب کیا ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کو بڑھانے کے لیے، اپنے لیول کو لانے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے. کئی اسباب ہیں. سب سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مومن جب زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان پر اثر پڑتا ہے. ایک مثال دی. دوسری مثال دی، کہا مومن جب شراب پیتا ہے تب بھی اس کا ایمان متاثر ہوتا ہے. تیسری مثال دی، کہا جب مومن چوری کرتا ہے تب بھی اس کے ایمان جو ہے متاثر ہوتا ہے. اس حدیث کی تشریح میں اہل علم نے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان ایک پاکیزہ چیز ہے، اور گناہ جو ہے یہ غلاظت ہیں. ایمان کی طہارت کے ساتھ گناہوں کی غلاظت جمع نہیں ہو سکتی. میرے استاد محترم مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حیدرآبادی حفظہ اللہ، ماشاءاللہ عوام کے لیول پر اتر کر سمجھانے کا جو انداز ہم نے ان کو دیکھا، آج تک ویسے عالم ہم پائے نہیں ہیں. انہوں ایک مثال دیتے، ایک بڑے بگونے میں دودھ رکھو، اس میں رتی پیشاب ڈالو، کیا ہوتا؟ پورا غارت ہو جاتا. ایسے ہی ہمارا ایمان، اگر اس میں گناہوں کی غلاظت، کفر، شرک، بدعت، خرافت آ کے ملتے ہیں تو وہ ایمان متاثر ہوتا ہے. لہٰذا ایک جگہ کرنٹ مارتا ہے، آپ اس میں اگر ہاتھ رکھے تو کیا ہوتا اور مارتا، آپ کو معلوم ہوتا. تو جو گناہ جس کے کرنے سے ہمارے ایمان میں جو ہے نقص پیدا ہوتا ہے، کمال ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اس وقت وہ مثال آپ کے سامنے بتاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے غلام اکرمہ کو سمجھاتے ہیں، ایسا میرے طرف دیکھیے، مومن جب زنا کرتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، مومن جب شراب پیتا ہے ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، مومن جب چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے. فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. کہا جب وہ توبہ کرتا ہے نا تو ایسا کہا دیکھیں، ایسا آ کے ایمان جو ہے جس کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کے روح میں داخل ہوتا ہے، اور ایسا کر کے بتایا. بعض روایتوں میں آیا کہ ایمان جب نکل جاتا ہے تو سائے کی طرح واپس آتا ہے. بعض روایتوں میں اس کی وضاحت بھی ہے. بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دے کر بتایا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندے کے ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے. اس کے مقابل آپ دیکھیں گے، خوارج کہتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ ہمارا موقف نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے، ایمان میں کمی لانے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب گناہ کبیرہ ہے. ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کئی لوگ نماز کو آتے ہیں، پینٹ ٹخنے کے نیچے ہوتی ہے، اگر ان کو کہا جائے تو نماز کے حد تک روک چڑھا لیتے ہیں، پھر نیچے چھوڑ لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے ابو داؤد کی کہ اگر کوئی اسبال کرتے ہوئے نماز پڑھ لے تو نماز رد کر دی جاتی ہے. وہ بات صحیح نہیں، نماز ہو جاتی مگر نماز کے ثواب میں کمی آئے گی. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لباس کا ضابطہ بتایا کہ مومن کا لباس ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. آپ جب کپڑے سلتے، کچھ بھی کرتے، پینٹ لاتے، جینس پینٹ بڑی مڑ کو پہن لیتے، باہر گئے تو اپنے آپ کو ہم آزاد سمجھتے، نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا لباس لمبا ہونا بولے تو دن بدن الٹا ہو جا رہا ہے. ہم مردوں کا لباس لمبا ہو جا کے عورتوں کا لباس شارٹ ہو جا رہا ہے. کبھی کبھی تو ایسے بھی لگتا ہے یہ کون نے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، ویسے لباس کی مصیبتیں آج ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو یہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہمارے ایمان پر بھی جو ہے حملہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے
ایمان میں کمی کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جانا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لیا، اب میں جا کے گھر میں تراویح پڑھ لیتا ہوں کیا ہو گیا؟ یاد رکھیے، آپ یہ جو الگ جا رہے ہیں نا، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کام چور ہے یہ، دوسرا ہمارے بارے میں وہ آدمی جو جاتا ہے اس کے بارے میں کہیں گے سست ہے یہ۔ لہٰذا دنیا میں آپ اگر آپ کے اوپر کوئی لقب لگا تو پریشان ہوتے، چور بولے تو غصہ آتا، فلاں بولے تو غصہ آتا، مگر آپ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے اوپر فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے، فاجر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لیبل جب ہمارے اوپر لگتا ہے تو ہمیں کیا نہیں ہوتا؟ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب اللہ کے اطاعت کر کے رمضان میں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اور اپنے ایمان میں زیادہ دیر اضافہ کرنے کا اچھا جو ہے اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بقیہ کی ساری بحثیں کر کے ہم بولتے ہیں کہ اکیلے پڑھ لے تو کیا ہوتا، نہیں ہوتا ویسا۔ لہذا اس طریقے سے اگر آپ یاد رکھیے، ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے سلام پھیرنے تک اگر آپ ان کا ساتھ دیے، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان کا ایک عشرہ ہوا تو لوگوں کے درمیان میں ایک خیال ہے، لوگ دوسرے عشرے میں نہیں آتے، 2 صف 3 صف ہو جاتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان گھٹتا پھر بڑھتا، پھر آخری عشرے میں آ جاتے۔ لیکن اس میں بھی ہوتا کیا ہے؟ نماز ذرا دیر سے رکھے، 10 بجے 11 بجے سوال جواب کی نشست ہوئی ہے، فلاں فلاں ہوا، لوگ گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے اندر جتنا ایمان ہے آپ اتنا آگے آتے، اگر ایمان میں کمی ہو تو جو پیچھے چلے جاتے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی بھی موقع ہے تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایمان میں کمی کے اسباب میں ہماری اپنی جہالت بھی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 60 سے لے کر 70 کے درمیان کی جو عمر دی ہے، اس عمر کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے، اور ہمارا ایمانی لیول ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کمی آتی ہے تو ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایمان میں کمی کے اسباب میں غفلت والی زندگی۔ اب کتنے لوگ ہم میں سے سوچتے ہوں گے رمضان ملانا، پھر جو ہے 1 سال میں اور ایک رمضان آتا تب کر لیں گے، نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگو کل کروں گا نہیں بولنا۔ کہیں آفر لگتا ہے تو آپ کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ وہ آفر کب ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے گا، کب میں مروں گا نہیں بول سکتے۔ لہٰذا غفلت والی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کے نبی آپ غفلت والی زندگی مت گزارو۔ اسی طریقے سے شریعت سے اعراض کرنے سے بھی بندے کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ مثلا سمجھو شوہر بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوا، اس کی ذمہ داری یہ ہے مسجد کے امام سے یا مدرسہ جا کر وہاں سے فتویٰ لے یا اپنے معاملے کو حل کرے۔ اگر وہ کورٹ کچہری میں جاتا ہے تو اس کے ایمان میں نقص ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ ان کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کریں گے تو ہمارے ایمان میں نقص بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ، مختلف گناہ کرتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ گناہ کو لائٹ لے لیتے ان کی مثال دی، کہا سمجھو کچھ لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک وادی میں اترے، ان کو روٹی پکانے کی ضرورت پڑی تو وہ پوری قوم پھیل گئی، ادھر گئے ادھر گئے، سب لکڑیاں لائے جمع کرے، آگ لگائے، روٹی پکائے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کبھی انسان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الاصرار علی الصغائر تجعلها الکبائر، گناہ صغیرہ بار بار کرتے رہے تو وہ گناہ کبیرہ کی طرف چلے جاتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں ہر گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ انسان کیا سوچتا سوشل میڈیا کے زمانے میں، کہتے ہوا تو اس کا نتیجہ مجھے سامنے نظر آنا۔ یہ گناہ جو ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے کبھی فوراً دکھاتا، کبھی ہمارے بچوں میں دکھاتا، کبھی اپنے زندگی میں دکھاتا، کبھی جو ہے نعوذ باللہ بڑھاپے میں بھی دکھتا۔ بعض اسلاف کہتے ہیں میں نے جوانی میں جو گناہ کیا اس کا اثر میں نے اپنے جو ہے بڑھاپے میں محسوس کیا۔ لہٰذا گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں، جب میں گناہ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اللہ کی نظر سے گرتا ہوں، جب میں گناہ کرتا ہوں تو رسول اللہ کی نظر سے گر جاتا ہوں، اور گناہ کرنے کے بعد دنیا میں کوئی آدمی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کر کے ہم کیا سمجھ جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوا نا وہی گناہ ہے۔
اور گناہ کرنے کے بعد ہماری حالت یہ ہوتی ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کے ہمیں آفس میں چلے جاتے، شادی میں اسٹیج میں چلے جاتے، فوٹو پکڑتے، ہمارے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیا نا۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم تو ایسے بیچارے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالے گا ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ جو گناہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میرا گناہ آپ کو نہیں معلوم، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ستیر نہ ہوتا، گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا، ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ اسی طریقے سے انسان کے ایمان میں جو ہے نقص کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ بری دوستی کا شکار ہوتا ہے۔ مثلا فاسق فاجر انسان کے ساتھ بیٹھنا، بدعتی کے ساتھ بیٹھنا، گناہ کرنے والوں کو دوستی کرنا، بندہ ایسے کرتا ہے تب بھی جو ہے اس کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ آخری چیز ہے نفس امارہ۔ جانتے ہیں علماء جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی یہ ہے ہم لوگ بولتے ہیں نفس 3 ہے، ویسے نہیں ہے، نفس 1 ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ یہی بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتائی۔ نفس کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے نفس کی وہ صفت ہے وہ مطمئنہ بنتا ہے۔ مطمئنہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے والا، تقدیر سے راضی ہونے والا، اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپنے والا، اسے بولتے مطمئنہ۔ جیسا کہ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور ایک نفس ہے نفس امارہ۔ امارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی پڑ گئی تو حضرت یوسف نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اور ایک نفس کی قسم، نفس کی ایک حالت ہے نفس لوامہ۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ یہ ملامت کرنے والے نفس کا 2 مطلب بتایا علماء نے۔ ایک مطلب تو یہ ہے آپ جب برائی کرنے جا رہے ہیں اندر سے جو ہے آپ کا نفس ملامت کرتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کبھی جو ہے ملامت کرنے میں کبھی دیر کرتا، کبھی جلدی کرتا۔ اگر وہ گناہ کرتے کرتے اگر ہم لوگ دیکھ لے رہے ہیں، دل میں کھٹک محسوس ہو رہی ہے، اندر سے نفس جو ہے ملامت کر رہا ہے، فوراً چھوڑالتے، بس صحیح ہے۔ اور ایک منع بتایا علماء نے، نیکی کے کام میں لیٹ کرے تو بھی اندر سے نفس ملامت کرتا۔ کیسے مطلب؟ آپ جا رہے تھے، سامنے غریب ہے، آپ جیب میں ہاتھ ڈالے 10 روپے ہیں اور اسی 10 روپے کے ذریعے آپ کو اپنے گھر بھی پہنچنا ہے۔ آپ سوچتے اگر وہ میں خرچ کر دیا تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے رکتے، آگے جانے کے بعد نفس پھر پلٹ کے واپس آ کے پھر اسے دیتے۔ تو لہذا اس طریقے سے ہمیں نفس کی ان 3 حالتوں کے اوپر جو ہے نظر ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے اچھا نفس نفس مطمئنہ ہے، دوسرے نفس پر جو ہے نفس لوامہ ہے، اور سب سے برا نفس نفس امارہ ہے۔ لہٰذا نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہونا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ بہرحال درس کا خلاصہ یہ ہے ایمان میں اضافے اور زیادتی کے اسباب پر جہاں ہمیں نظر ہونا چاہیے، تو جیسے ہمارا بی پی لیول یا نہیں تو ہمارا جو ہے جیسے بتاتے ہیں کرنے والے خون میں اگر یہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں تو اس میں لیول کم ہوتا ہے تو فوراً جو ہے ہم اسے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمانی لیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمیں مسجد کو لے آئے، ہمارا ایمانی لیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں جنت تک پہنچائے۔ تو جب بھی ایمان کم ہوتا ہے تو اس کی طرف ہم فوراً توجہ دیں۔ اس وقت مجھے علامہ اقبال کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارا ایمان تم کو مسجد نہیں پہنچا سکا، میں سمجھتا ہوں جنت تک بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، جہاں جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے اس طرف لے جانے والے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہم تمام کو دور رہنا چاہیے۔ رمضان کا یہ موقع ہے اللہ کی اطاعت کر کے ہم اپنی ایمانی لیول کو بڑھائیں، اور ایمان میں کمی کرنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔